قرآن مجید میں سے چند مقامات خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ اکبر۔ عبادات میں ایک بڑا جو عبادات کا محور ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور دوسرا جو محور ہے وہ حقوق العباد ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد کا اور حقوق اللہ کا معاملہ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حقوق اللہ میں سے سب سے اہمیت والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ ایک آدمی جو یہاں دنیا میں قتل کیا گیا، وہ اپنا سر اپنے ہاتھ پر اٹھائے، گردن کٹی ہے، وہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اے اللہ میرے قاتل سے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا؟ تو علماء نے تطبیق یہ مطابقت قائم کی کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، اس کے بعد دوسرے معاملات ہوں گے۔ اب دیکھنے کی یہ بات ہے، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃیں ادا کرنا، صدقے خیرات کرنا، یہ اپنی جگہ پر بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات کے مطابق بات ثابت ہوتی ہے وہ بہت ہی غور طلب ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک نرمی نہیں ہوگی، جب تک اخلاق نہیں ہوں گے، جب تک دوسرے کی ہمدردی نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین انہوں نے یہ بات بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، نماز کی پابند ہے، تہجد کی پابند ہے، ذکر و اذکار بہت کرتی ہے، عبادات میں بہت لگی رہتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، زبان دراز ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر آپ سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، فرائض پورا کرتی ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ وہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آج میں مولانا ضرور ہوں،
نمازی ضرور ہوں لیکن میرے اخلاق کا معاملہ بہت کم ہے۔ آئیے دیکھیے سیرت کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بوڑھی عورت، اس نے سامان، اس کے پاس سامان اس کے اٹھانے سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اماں اگر یہ تیرا سامان میں اٹھا لوں اور میں پہنچا دوں تو بتا تو نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی یہ مدینہ کی بستی چھوڑ کر وہ فلاں بستی میں نے جانا ہے۔ بیٹا اگر تو میرا سامان اٹھا دے تو میں تیری شکر گزار ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا، سامان اٹھایا، سامان اٹھانے کے بعد آپ نے پوچھا بڑی اماں یہ مدینہ چھوڑ کر اس بستی میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو اس نے بات شروع کی، کہنے لگی یہاں ایک آدمی ہے محمد اس کا نام ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وہ جس کو اپنا بناتا ہے وہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں اس کے کسی ملاقات، کسی پیغام، کسی کے سننے سے پہلے اس بستی کو چھوڑ دوں، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہوں۔ آپ یہ اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ جس کو کہہ رہی تھی وہ کون تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا رکیے، اللہ اکبر۔ نماز آ کر پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اچھا مجھے تو جادو کر کے ہے، مجھے تو جدائی ڈالنے والا کہے، مجھے تو یہ کہے، میں تیرا سامان اٹھاؤں، یہ پکڑ اپنا سامان۔ اچھا آپ سنتے رہے، وہ چلتی رہی، آپ سنتے رہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ سامان یہاں رکھ دو، میری جگہ آ گئی ہے، اماں یہ لو سامان لے لو۔ اچھا اماں اب مجھے اجازت ہے؟ بیٹا اجازت تو ہے لیکن ٹھہرو نا، مجھے اپنا نام تو ذرا بتا دو، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا ہمدرد ہے۔ اماں میرا نام پوچھو گی تو تمہیں تکلیف آئے گی، میرا نام میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ نہیں بیٹا میں نے تجھ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، تو نے میرا بوجھ اٹھایا ہے، تو نے مجھے میرے مقام پر پہنچایا ہے، بیٹا مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ اماں جس کو سارے راستے تو لان تان کرتی آئی ہے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ تو محمد ہے، پھر تو مجھے اپنا بنا لے، مجھے کلمہ پڑھا دے، پھر میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، سب کو چھوڑ سکتی۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صاحب، فاتح مصر ہوئے ہیں، اپنی بعد میں بڑا مرتبہ اللہ نے دیا۔ کہا کرتے تھے ایک وقت تھا اگر میری موت آتی میں سیدھا جہنم میں جاتا، وہ وقت وہ تھا جب مجھے اس دنیا میں سب سے ناپسند اگر تھا تو وہ مدینہ تھا، اور سب سے ناپسند تھا تو وہ مدینے کی سرکار تھی حضرت محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دے دی، مجھے اللہ نے ایمان دے دیا، تو میں نے کبھی اپنی نگاہ کو بھر کر بھی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھی، اتنا مجھے آپ سے حیا تھا، آپ کا احترام تھا،
کہا اگر اس حالت میں میری موت آتی جب میں آپ کے دائیں تھا بائیں تھا جنگ کی حالت میں آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے، تو اس وقت موت آتی میں سیدھا جنت میں جاتا۔ اور پھر کہنے لگے کہ ایک وقت گزر گیا، اس کے بعد اب پتہ نہیں معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات دوسری طرف نہ نکلے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، کہا تم میں کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ اب نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا، دیہاتی تھا، اس نے کہا تم سچ کہتے ہو تم اللہ کے نبی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا میں سچ کہتا ہوں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا میں تمہیں پھر پوچھتا ہوں تو اللہ کا نبی ہے؟ اب دیکھیے ذرا، یہاں تو کوئی MNA MP ہے دوسری بات نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ تو بلکہ وہ سنتا کیا، وہ تو نکلتا ہی نہیں سننے کے لیے۔ اللہ۔ تو اس نے پھر کہا کیا اللہ کی قسم تو اللہ کا نبی ہے؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ، کیسے اخلاق ہے، کیسے اخلاق، کیسے۔ ایک آنے والا آیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اونٹنی ہے، یہ مجھے بھر دو، مجھے مال بھی دو، یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ صحابہ کے ہاتھ تلواروں پر آئے، جذبات میں ایسا ہوا، بڑا گستاخ ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر دو ٹھہر دو ٹھہر دو ٹھہر دو۔ آپ نے پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ نے کھجوروں کا بہت بڑا قافلہ، کھجوریں آ گئی۔ آپ نے کہا اس عرابی کو بلاؤ۔ صحابہ نے اسے تلاش کیا، بلایا، کہا جتنی چاہتا ہے اس سے لاد لے۔ اس نے اپنے اونٹ کو لاد لیا اور اب اس نے دعائیں دینی شروع کی، آپ کی تعریف شروع کرنے کی۔ تو صحابہ سے آپ نے کہا وہ جب صبح یہ بات کر رہا تھا اس حالت میں اگر تم قتل کرتے تو یا کہاں جاتا؟ انہوں نے کہا جہنم میں۔ انہوں نے کہا اب جہاں ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زید بن ثانہ یہودی عالم تھے، بہت آپ کے متعلق انہوں نے معلومات لی، کتابیں اپنی پڑھی، آپ کی ہر وہ خوبی سیرت وہ اچھائی اپنی کتابوں میں پڑھ لی۔ لیکن ایک معاملہ کہ جب آپ پر غصہ کیا جائے گا، جب آپ کی معاذ اللہ توہین کی جائے گی تو آپ دوسرے کے لیے نرم ہوتے چلے جائیں گے، یہ بات رہتی تھی۔ وہ آ گیا اور اس کا کچھ قرض آپ کے ذمہ تھا اور تاریخ ابھی رہتی تھی، قرض دینے کی تاریخ رہتی تھی۔ تو اس نے آتے ہی کہا یہ جو آل عبد المطلب ہے نا، یہ شروع سے معاملہ خراب کرنے والی ہے، یعنی پیو دادے تک۔ وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو میرا قرض دو۔ اس کے گستاخانہ لفظ سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تلوار پر آ گیا۔ تو آپ نے کہا اے عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ جو کوئی قرض لے اچھے طریقے سے ادا کرے اور جو قرض دینے والا ہے اسے کہے بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ تو تو نے اس کے ساتھ سختی شروع کر دی ہے۔ اے عمر جاؤ اسے لے جاؤ اور اس کی کھجوریں دے دو جو میں نے اسے قرض لیا، اور اتنے وسق اسے زیادہ دے دو کہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو وہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجوریں دیں اور وہ اتنے وسق زیادہ دیے۔ تو جب زیادہ دیے تو وہ کہنے لگا ہے عمر سن،
کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے عمر، میں نے ہر آپ کی علامت اپنی کتابوں میں جو دیکھی تھی آپ میں پا لی تھی، لیکن میں یہ علامت ابھی تک نہیں پا سکا تھا۔ اب میں نے یہ بھی پا لی ہے کہ جو اس کے ساتھ درستگی کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، اس کے ساتھ غصے میں آتا ہے، اب اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، قیامت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، محتاج کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے میں تجھے بتاؤں مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، غریب کون ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا ایک قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے اعمال نیکیوں کے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر ایک پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ کی وجہ بوجھ سے وہ پہاڑ دب جائے، لیکن اس کے ساتھ اس سے کوئی معاملہ ساز بھی آ جائیں گے، کوئی لین دین والے بھی آ جائیں گے، کسی کی تو اس نے چغلی کی ہے، کسی نے اس کی غیبت کی ہے، کسی کی اس نے اور کوئی دین لین کا معاملہ ہے اس کو دبا لیا ہے۔ تو اب وہاں معاملہ نہ تو روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، وہاں اعمال ہیں۔ اب مطالبہ کرنے والے آئے، اس سے مطالبہ کیا، حق ثابت ہوا، اس کو اللہ رب العزت نے ان کو اس کی نیکیاں دینی شروع کی۔ اب مطالبے والے آتے رہے، وہ نیکیاں اس کی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ وہ نیکیاں جو پہاڑ پر رکھنے سے دب جاتا تھا وہ ختم ہو گئی، مطالبے والے ابھی بھی باقی رہ گئے، مطالبے والے ابھی بھی باقی رہ گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ مطالبے والوں کو کہا کہ تمہارے جو گناہ ہیں اب انصاف ہے، انصاف ہو کر رہے گا۔ اب وہ گناہ ان کے لے کر اس کے ذمہ ڈال دیے۔ اب جو اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا وہ نیکیاں تو گناہوں میں بدل گئیں، اور وہ جو ہے مفلس ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ مفلس ہے، یہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ اللہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی چاہتا ہے تم میں سے کہ اس کو قیامت کے دن جب اجر و ثواب ملے تو اجر و ثواب کے لحاظ سے اس آدمی کا مقابلہ کر جائے جو سارا دن روزہ رکھنے والا ہے، ساری زندگی روزے میں رہا، ساری زندگی وہ رات کو عبادت میں رہا، اور جتنا اس کو مل رہا ہے اس کو مل جائے۔ یہ چھوٹا تھا۔ آج گرمی کا موسم ہے اور گرمی کا روزہ، ساری زندگی روزے دار، صوم النہار و قیام اللیل، رات کا قیام کرنے والا اور دن کا روزہ رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا یہ چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ اس طرح ہو کہ اس کو اتنا ثواب ملے جتنا تمام زندگی روزہ رکھنے والے کو اور تمام زندگی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو، تو وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میزان لگنے والی ہے قیامت میں، وہ قیامت کی میزان اتنی بڑی میزان، آپ نے فرمایا اس میں جو سب سے زیادہ وزن ہوگا، وہ سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ اخلاق والے کا وزن ہوگا۔ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس کو جو ہے نا سب سے زیادہ ترازو، اعمال کی ترازو میں اس کا زیادہ وزن ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں اپنے اللہ رب العزت سے، اے اللہ تیرے ہاں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے، تیرے ہاں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، اے موسیٰ میرے ہاں سب سے زیادہ مقام اس آدمی کا ہے کہ جو
کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کو معاف کر دے، اس کا مقام میرے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ لیتا ہے، گرا لیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ ہمارے قریب دور میں رستم زمان گزرے ہیں، گاما پہلوان بہت مشہور تھے، انڈیا کے پہلوان تھے، رستم زمان تھے۔ ان کی سیرت میں ایک بات لکھی کہ ایک مرتبہ کسی سبزی والے کے پاس گئے، کوئی معاملہ بنا تو اس نے وہ پاٹ اٹھایا اور پاٹ اٹھا کر ان کے سر پر مارا اور ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنا جو پٹکا تھا، پنجابی میں وہ پنجابی اپنے اوپر لیتے پٹکا لمبا، تو اس سے رکھ کر اوپر سے باندھے اور خاموشی کے ساتھ چلے۔ تو اب گاما پہلوان رستم زمان وہ تو اسے پکڑتا اور 2 جھٹکے دیتا تو اس کا کام کر دیتا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گامے کا خون جاری ہے اور اوپر پٹکا رکھا ہوا ہے اور خاموشی سے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا گاما یہ تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، زیادتی بھی کی اور تو نے اسے کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے جو رستم زماں ہونے کا مقام پایا ہے ضبط سے پایا ہے، بدلہ لینے سے نہیں پایا، میں نے ضبط کیا ہے اپنے اوپر اور ضبط کی وجہ سے پایا ہے۔ اللہ ایک اللہ والا گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے اس پر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری ایک وہ گرا دی کسی نے، اب اس نے جھاڑنے کے بعد وہ روانہ ہوا۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ تو نے کوئی لان تان نہیں کیا، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، کوئی تو نے ان سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس نے کیا بات کہی، آئیے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر جہنم کی آگ اس ایک ٹوکری جو کوڑے کرکٹ کی مجھ پر گرائی گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ مجھے اس جہنم سے دور کر دے تو مجھے سودا سستا ہے، مہنگا تو نہیں ہے، مجھے سودا سستا ہے، مجھے سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل جو سب سے زیادہ بلند مقام جنت میں پانا چاہتا ہے، جنت میں درجات ہے، ایک سے ایک بڑھ کر درجہ ہوگا۔ ہمارے یہاں شہر میں مکانات ہوتے ہیں نا، کوئی جگی ہے، کوئی پھر ایک کمرے کا مکان ہے، کوئی 2 کمرے کا مکان ہے، پھر کوئی عمریات کا محل ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اوپر کو جاتی، کوئی بہت زیادہ اور ملک میں جاؤ تو اور اسی طرح اللہ کے ہاں مقامات درجات ہیں۔ اوپر کو سب سے بڑا درجے والا مقام اس کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے اونچے درجے والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کہ اللہ اکبر، جو مجھ سے جنت میں جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، جنت میں جو سب سے زیادہ میرے قریب رہنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں جاتے ہیں اور تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک یہودی عالم تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لائے اور بہت اونچے درجے کا ایمان لائے عبداللہ بن سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی باتیں کر رہے تھے ان میں آپ کی بات تھی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا والناس نیام۔ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، آپس میں کھانے کھلاؤ
اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، اور جب دنیا سو رہی ہو تو اس وقت اٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کرو، تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے آپ کو آ کر دیکھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا تو چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ اس کا ہے جو کبھی سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور دوسری بات، جب انہوں نے یہ تعلیمات فرمائی تو میں نے کہا یہ ایک نبی ہی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائی، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اخلاق یہ سب سے عمدہ ہونے چاہیے، اور اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، اللہ اللہ، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اور جن کو اللہ نے بڑے اخلاق کہا وہ کتنے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور صحیح امتی وہی ہے جو اتباع میں امتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی اتباع نصیب فرمائے اور صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔